الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ جس نے پیدا کیا تم کو پھر وہ موت دیتا ہے تم کو۔ وَمِنْکُم مَّن یُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے جو شخص پہنچ جاتا ہے ناکارہ عمر کو۔ ارذل ناکارہ یا نکمی، ناکارہ عمر کو۔ لا يعلم بعد علم شیئا، تاکہ نہ سمجھے وہ کچھ سمجھنے کے بعد، نہ سمجھے وہ کچھ سمجھنے کے بعد کچھ۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی۔ پانی کا تذکرہ فرمایا، نباتات، پھل پھول پودوں کا تذکرہ فرمایا، جانوروں کا تذکرہ فرمایا، شہد کی مکھی کی جو ہے وہ حالتوں کا بیان کیا، اور اس کو جو اللہ پاک نے ہنر سکھایا اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے انسان کو جو ہے تنبیہ کی کہ ان ساری قدرتوں کو دیکھ کر جو ہے انسان کو اپنے رب کے اوپر ضرور ایمان لانا چاہیے۔ اب یہاں سے اس آیت سے اللہ پاک انسان کے لیے ان نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو نشانیاں اس کے اندر خود ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ کے وہ نشانیاں ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ایک وہ نشانیاں ہیں جو انسان کے اپنے وجود کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو جو ہے وہ زندگی عطا فرمائی، کہ زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے، اور جب اللہ جس کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے ہر انسان کی موت کا ایک وقت جو ہے مقرر کیا ہے کہ جب چاہتے ہیں موت آتی ہے اور انسان کی زندگی کی نعمت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا واللہ خلقکم، کہ اللہ جس نے تمہیں بنایا یعنی پیدا کیا، پھر اسی نے اپنی مرضی سے ہی تمہیں کیا کر دی، موت کا وقت مقرر کر دیا۔ پھر آگے فرمایا وَمِنْکُم، کہ اللہ اتنی طاقت والے ہیں کہ تم میں سے بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ موت سے پہلے ہی اللہ پاک انہیں بڑھاپے کے ایسے درجے میں پہنچا دیتے ہیں کہ اس بڑھاپے کے اندر ان کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہتی، ہاتھ اور پاؤں کی جو ہے طاقت کیا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کتنے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں لیکن بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ان کا دماغ بھی صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، ان کا جسم بھی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان کے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، اور دماغ کے جو ہے وہ محتاج ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ کوئی بات سمجھ پاتے ہیں، اور اگر کوئی بات انہیں سمجھ میں آ بھی جاتی ہے تو وہ اس بات کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ایسے انسان کو اگر اسے موت نہیں دی تو میں اپنی طاقت سے کسی انسان کو بڑھاپے کی حالت میں اس عمر تک پہنچا دیتا ہوں، ایسی عمر جو انسان کے بڑھاپے کے اندر اس کے ہوش اور حواس کو جو ہے وہ کیا کر دے، ختم کر دے، اسے ارذل عمر کہا جاتا ہے، اسے ناکارہ اور نکمی عمر کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ پاک نے انسان کے اوپر بڑھاپے کی حالت میں اس طرح کی کیفیات پیدا کر دی، تو فرمایا کہ یہ کیفیات جو ہیں انسان کے اوپر ایک اور دور میں بھی آتی ہیں، جب انسان کسی چیز کو ذہنی طور پر سمجھ نہیں پاتا اور اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ ہوتا ہے بچپن کا دور، کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو دیکھیے کہ اس کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، کان بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے آنکھوں سے دیکھنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، کانوں سے سننے کی وہ طاقت نہیں رکھتا جو ایک کیا ہوتا ہے انسان، بڑا انسان کر سکتا ہے۔ تو وہ اس عمر میں بھی کیا ہوتا ہے، بالکل محتاج ہوتا ہے، اور وہ اپنے بھوک کے اندر، کھانے میں، پیاس میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بچہ کیا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک بڑھاپے کے اندر بھی بعض لوگوں کی کیفیات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی بھوک پیاس، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے میں دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو ہے اللہ نے یہ فرمایا کہ پہلے بچہ ہوتا ہے، بچے کے بعد جوانی آتی ہے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ انسان بڑھاپے کے ایسے درجے میں پہنچ جاتا ہے
تو یہاں پر جو لفظ آیا ارذل عمر، اس سے بڑھاپے کی وہی عمر مراد ہے کہ جس میں انسان کے تمام جسمانی اور دماغ کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ پیروں سے بھی معذور اور دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے، دعا ہے باقاعدہ حدیث طیبہ کے اندر آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر، اے اللہ میں تجھ سے بری عمر کی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ میں آپ سے ارذل عمر کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جو ہے وہ بری جو ہے بڑھاپے سے بچائے، یا ایک مخصوص الفاظ ہے ارذل عمر، ارذل عمر سے بچائے۔ ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھے ایک دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اور تقریباً ہمارے جو سب جگہ سب لوگوں کے کسی بھی خاندان برادری سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ہمارے بڑے بوڑھے ایک دعا مانگتے ہیں کہ اللہ چلتے ہاتھ پیروں ہمیں اٹھانا، چلتے ہاتھ پیروں ہمیں اٹھانا، محتاج نہ کرنا۔ تو اصل میں یہ دعا بھی یہی ہے کہ ارذل عمر، اے اللہ ہمیں ارذل عمر سے بچانا، اے اللہ تو ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا دنیا کے اندر۔ تو جب انسان محتاج ہو جاتا ہے تو یہ زندگی جو ہے زندگی کے اندر ہی اس کی موت سے بھی کیا ہو جاتی ہے، بدتر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک ہر ایک کو اس عمر سے جو ہے کیا رکھے، محفوظ رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی سن لیجیے کہ بعض اوقات بڑے بوڑھے جو ہے اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، اگر کسی کی نئی نئی شادی ہو تو ایسے شادی شدہ جوڑوں کو بھی ہمارے بڑے بوڑھے جو ہے نا کیا کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور وہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تم کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے کسی کو بھی اس طرح کی دعا نہیں دینی چاہیے کہ اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، بلکہ ہمیں یہ دعا دینی چاہیے کہ اللہ تمہیں برکت، صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ خالی لمبی زندگی کی دعا نہیں دینی چاہیے، اس کے ساتھ صحت اور عافیت، برکت، ہم کچھ بھی اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، خاص طور پر عافیت اور صحت کا لفظ، کہ تمہیں صحت اور عافیت کی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کیونکہ دیکھیے اگر کسی انسان کی زندگی اتنی لمبی ہو جائے جس میں اس کی صحت بھی نہ ہو، جس میں اس کے پاس کوئی عافیت نہ ہو، آنکھیں کام نہ کریں، دماغ کام نہ کرے، ہاتھ پیر کام نہ کریں، تو ایسا شخص دوسروں کے لیے بھی کیا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے، اور خود اپنی زندگی اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، بہت بوجھ بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ دعا دیتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ارذل عمر جو ہوتی ہے، کیا اس کی کوئی لمٹ ہے یا اس کی کوئی جو ہے عمر متعین ہے سال کے اعتبار سے؟ تو اس میں مختلف قول آتے ہیں کہ ارذل عمر ایک تو یہی آتا ہے کہ وہ عمر جس میں ہوش و حواس باقی نہ رہے اور انسان کو جو ہے کچھ بھی یاد نہ رہے، وہ ارذل عمر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آتا ہے کہ 80 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ بھی ارذل عمر پہنچ جاتی ہے، لیکن سارے ہی لوگ 80 سال کے اندر ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے ہوش و حواس خراب ہو جائیں، نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی جو ہے وہ ہاتھ پیر ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی طرح 90 سال کی جو عمر ہے اس کو بھی ارذل عمر کہا گیا ہے۔ لیکن بہرحال ارذل عمر کی جو ہے ایک پہچان یہی ہے کہ اس میں انسان کے ہاتھ پیر کام کرنا اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیں۔ اور آگے فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جان لے، تاکہ وہ نہ سمجھے، تاکہ سمجھنے کے پیچھے اب کچھ نہ سمجھے۔ مطلب کیا ہے جملے کا، کہ پہلے جو چیز وہ سمجھتا تھا، جانتا تھا، اسے یاد رہتا تھا، اپنے جو بھی بات ہوتی تھی اسے یاد رہتی تھی، اب اسے پتا تو ہے وہ بات لیکن اب اسے یاد نہیں ہے وہ بات، اسے کہتے ہیں ارذل عمر۔ اور پھر جسم کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے اور عقل کی طاقت بھی جو ہے کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، انسان اپنی تمام معلومات اور باتیں بھول کر بالکل بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو ہے اللہ پاک نے یہ عمر جو ہے ایک نشانی کے طور پر بیان فرمائی کہ دیکھو تمہارے پاس، تمہارے بتوں کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ایسی ارذل عمر کو جو ہے وہ کیا کر دیں، دور کر دیں۔ اور فرمایا ان اللہ علیم قدیر، کہ بے شک اللہ خوب جاننے والے، قدرت والے ہیں، کہ
اللہ کے علم سے اللہ ہر ایک کو عمر ملتی ہے، جس کو ہے جو ہے برکتوں والی زندگی اور جو ہے بڑھاپا دے دیں، اور جس کو چاہیں تو ارذل عمر عطا کر دیں۔ تو اللہ اپنی قدرت سے چاہتے ہیں، اگر چاہیں تو کسی طاقتور نوجوان کے اوپر ہی ارذل عمر کے آثار پیدا کر دیں۔ دیکھیے نوجوان ہے، طاقت ہے، لیکن دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، ہاتھ پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو اس نوجوان کے حق میں یہ ارذل عمر ہوگی۔ لازمی نہیں ہے کہ بڑھاپے کے اندر آئے، لیکن عام طور سے یہ کیفیات جو ہیں وہ بڑھاپے کے اندر ہوتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 100 سال کی بھی زندگی ہو جائے تو بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ اب ہمارے شہری علاقوں میں تو ایسے نہیں ہوتے، ہاں گاؤں دیہات یا پہاڑی علاقوں کے اندر لوگوں کی جو ہے وہ صحتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طاقت کی نشانی ہے، اور یہ طاقت کی نشانی وہ ہے جو تم اپنے جسم کے اندر دیکھتے ہو، کہ اگر بڑھاپا آ جائے تو تم اس بڑھاپے کو کسی بھی طریقے سے دور نہیں کر سکتے، اور اگر ارذل عمر آ جائے تو تم سب مل کر بھی اس ارذل عمر کو دور نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ جس نے بڑائی دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، اور جس نے بڑائی دی وہ نہیں پہنچاتے اپنی روزی عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اور وہ نہیں پہنچاتے اپنی روزی ان کو جن کے مالک ہیں ان کے ہاتھ، فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا وہ اللہ کی نعمت کے منکر ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ پاک نے انسان کے لیے ایک جو ہے وہ قدرت کی نشانی بیان کی ہے کہ تم میرے ساتھ جو ہے ان بتوں کو شریک کیوں کرتے ہو۔ وہ پورا قرآن توحید کے اوپر بھرا ہوا ہے، اور شرک سے جو ہے وہ بیزاری جو ہے اللہ نے بیان کی کہ تم میرے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو۔ کہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ اپنے علم اور قدرت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم دنیا کے اندر دیکھو کہ ساری دنیا کے اندر اللہ نے مختلف جگہوں پر اور پوری دنیا کے اندر انسانوں کو آباد کیا ہے، لیکن اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک جیسا رزق اور ایک جیسا مال نہیں عطا کیا۔ اللہ نے اپنی حکمت سے سارے انسانوں کو الگ الگ حالتوں میں پیدا کیا ہے، مختلف درجوں میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ سارے انسان دنیا کے برابر نہیں ہیں، جس طریقے سے دنیا کے سارے انسان زندگی میں برابر نہیں ہے، سارے انسان حسن خوبصورتی میں برابر نہیں، صحت میں برابر نہیں، اسی طریقے سے سارے کے سارے انسان جو ہے وہ رزق روزی یعنی مال کے اندر برابر نہیں ہے۔ ہر انسان یا تو کوئی بہت غریب ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی بہت مالدار ہے، کوئی اس سے بھی بہت مالدار ہے۔ تو یہ مختلف درجے ہیں جو اللہ نے قائم کیے ہیں، اور فرمایا ہے کہ اللہ نے کسی کو اتنا مالدار بنا دیا ہے کہ وہ اس کے بعد بہت سارا مال ہے، سامان ہے، نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، خدمتگار ہیں، اور وہ شخص اتنا مالدار ہے کہ وہ اپنی جو ہے اپنے مال میں سے اپنی ذات، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اور جو اس کی جو غلام ہیں، نوکر ہیں، کیا ہے ان کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے۔ جتنا چاہتا ہے اپنے غلاموں پر کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، کہ یہاں خود بھی کھا رہا ہے اور اپنے غلاموں کو بھی کیا کر رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ اور کسی کو اللہ نے کیا کر دیا، کسی کو دینے والا بنا دیا، کسی کو لینے والا بنا دیا۔ اور تیسری قسم کیا ہوتی ہے، متوسط درجے کی ہوتی ہے، کہ اللہ نے ان کو اتنا مال دیا ہے کہ اتنا نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر دل کھول کر خرچ کر سکیں، اور اتنا کم بھی نہیں ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں سے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ نے ان کو درمیانہ جو ہے کیا دیا ہے، درجہ دیا ہے۔ تو کوئی دینے والا ہے، کوئی لینے والا ہے، اور تیسرا نہ دینے والا ہے نہ لینے والا ہے۔ پھر اللہ نے جو تقسیم بنائی ہے دنیا کے اندر انسان کی، کہ رزق کے اندر کسی کو فضیلت دی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، لیکن دیکھیے دنیا کے اندر کوئی بھی شخص مالدار ہو
اور وہ اپنے غلاموں پر، نوکروں پر یا کسی بھی رشتہ دار پر، کسی پر بھی اگر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو اتنا مال نہیں دیتا کہ جتنا خود اس کے پاس ہوتا ہے۔ کہ کوئی بہت بڑا سیٹ ہے، کوئی بہت مالدار آدمی ہے، اس کی بہت بڑی پراپرٹی ہے، اب وہ اپنے نوکروں کو بھی اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے کہ اپنی جیسی پراپرٹی جو ہے نوکروں کے نام کرا دی۔ ایسا تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ شخص جو اس کا غلام ہے، اگر آقا اور مالک اتنا اس کو مال دے دے تو وہ تو آقا کے برابر آ جائے گا، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرا غلام جو ہے کیا ہے میرے برابر آ جائے۔ یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے، ہاں اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کو اتنا مال نہیں دیتا۔ تو یہ جو اللہ نے دیکھیے یہاں مثال جو دی ہے نا، اس کو مثال کو سمجھیے کہ دینے کا مقصد کیا ہے کہ جب دنیا کے اندر کوئی انسان مال کے اندر اپنے خدمت گزاروں، اپنے نوکروں کو اپنے برابر لے کر نہیں آتا، اس کا خیال رکھتا ہے لیکن اپنے برابر نہیں لاتا، تو یہ مشرکین جو ہے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو مخلوقات اور پتھر کے بت ہیں، یہ اللہ کی کیا ہے مخلوق ہے، تو پھر ان کو یہ اللہ کے برابر کیسے کر دیتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ تو خالق ہے اور باقی دنیا اس کی مخلوق ہے۔ جیسے کہ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کیا کرتے ہیں، بیٹا بھی کہتے ہیں اور خدا بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ مخلوق کا معنی اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ایک مخلوق ایک خالق کے برابر کیسے آ سکتے؟ جب دنیا میں کوئی انسان اپنے برابر کسی کو، اپنے خادم کو نہیں لا سکتا، تو پھر تم اللہ کے برابر اس کی مخلوق کو کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ اتنی نشانیاں ہیں، تم اتنی نشانیوں کو دیکھ کر بھی کیا کرتے ہو، اللہ سے جو ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کی تیاری نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے دنیا کے اندر جو نظام قائم کیا ہے نا، وہ غلو بیغاد اسمہم، کہ اللہ نے فضیلت دی ہے کس بعض میں سے بعض کو رزق کی، تو یہ اللہ کی کیا ہے ایک حکمت بھرا نظام ہے۔ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، اور مختلف درجے بنائے انسان کے۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے کہ کوئی غریب ہو گیا کوئی مالدار ہو گیا، بلکہ یہ غریب ہونا، مالدار ہونا اور اسی طرح درمیانہ درجہ ہونا، یہ کیا ہے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ کہ اگر دنیا کے اندر یہ صورت نہ ہو، مال میں، سامان میں، عہدے میں اور عزت میں، ہر چیز کے اندر دنیا کے سارے انسان برابر ہو جائیں، تو ساری دنیا کے نظام میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا اگر ساری دنیا کے انسان ایک جیسے ہو جائے۔ اسی لیے جب سے دنیا آباد ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک، آج کے دور تک، کسی بھی زمانے میں اللہ پاک نے انسان کو مال اور جو ہے مال کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دولت کے اندر کبھی بھی برابر نہیں کیا۔ اگر جو ہے کہیں دنیا کے اندر سوچا جائے، ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ سارے کے سارے لوگ مالدار ہو جائیں، سارے کے سارے غریب ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں بس، تو چند روز میں ہی ساری دنیا کے اندر جو ہے فساد ہو جائے گا۔ جس طریقے سے دیکھیے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر انسانوں کو عقل اور دماغ کی جو طاقت ہے نا وہ الگ الگ دی۔ کوئی بہت ذہین ہوتا ہے، کوئی بالکل نکما ہوتا ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہوتا ہے، کسی کے اندر جسمانی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی بہت کمزور ہوتا ہے، کسی کی انتظامی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کے اندر بالکل نہیں ہوتی، کسی کے اندر لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر پڑھانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر کسی کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر کاروبار کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا اللہ نے خود رکھی ہیں، اللہ نے مزاج تقسیم کیے، حتیٰ کہ آتا ہے کہ جیسے دیکھیں ہماری چوائسیز ہوتی ہیں، کسی کو کوئی چیز پسند ہے، کسی کو کوئی چیز، کسی کو کوئی کلر پسند ہے، کسی کو کھانے میں کچھ پسند ہے،
کوئی مستقبل میں کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے، تو یہ حقیقت میں اللہ کی تقسیم ہوتی ہے کہ اگر سارے لوگ دنیا کے کاروبار کرنا شروع کر دیں تو بتائیے نوکریاں کون کرے گا، دنیا کا نظام کون چلائے گا؟ اور اگر سارے لوگ دنیا کے جو ہے نوکریاں کرنے لگے تو دنیا کی معیشت کاروبار کے بغیر کیسے چلے گی؟ اور اگر سارے کے سارے لوگ افسر بن جائیں تو بتائیے ماتحت کون بنے گا، پھر کام کون کرے گا؟ سارے کے سارے ماتحت بن جائیں تو ان کو کام ان سے کروانے والا جو آفیسر ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ تو پتہ چلا کہ ساری دنیا کے اندر اللہ نے ادنا اور اعلیٰ جو انسانوں کو بنایا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ 3 درجے اللہ نے بنائے، ایک ادنا بنایا، ایک متوسط یعنی کہ مڈل کلاس جو ہے مڈل طبقہ بنایا، اور ایک جو اعلیٰ قسم کا بنایا۔ اعلیٰ سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں اعلیٰ ہو، اللہ کی نظر میں تو کوئی غریب شخص بھی متقی پرہیزگار ہے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ یہاں بات تقوی کی نہیں ہو رہی، یہاں بات انسانی زندگی کے متعلق اور مال کی جو ہے متعلق ہو رہی ہے کہ اللہ نے دنیا میں اس طرح کے طبقات جو ہیں وہ کیا ہے بنائے ہیں۔ اب دیکھیے اگر سارے برابر ہو جائیں تو پھر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جب ان کی قوم تھی بنی اسرائیل تو دیکھتے تھے بہت سارے غریب لوگ ہیں، اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تفصیل کے اندر کہ ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیلی، انہیں قبطی بھی کہتے تھے، تو وہ بنی اسرائیلیوں کی کیا تھی؟ غلام تھی۔ بہرحال غلامی سے آزاد تو ہو گئے، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہی سوال کیا، اللہ اس ساری دنیا کے انسان برابر کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اللہ تو حکیم ہے، اللہ تو حکمت والے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ جب صبح ہوئی اٹھے تو سب انسان درجے میں نا برابر ہو گئے۔ چند دن جو ہے زندگی گزری، چند دن، اس کے بعد ایک شخص کے گھر کے آگے کی جو نالی تھی وہ بھر گئی۔ اب جب نالی بھر گئی، پانی بھر گیا گندا، تو اب وہ شخص اس شخص کے دروازے پر گیا جو پچھلے دور کے اندر جو ہے یہ کام کرتا تھا، سویپر تھا اور جو ہے نالیاں صاف کرتا تھا۔ جب اس کے پاس گیا کہ میرا یہ کام کر دو، تو اس نے کہا کہ میرے پاس کون سی مال کی کمی ہے جو میں یہ کام کر دوں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہر انسان دوسرے کے کام سے کیا کرنے لگا؟ انکاری کرنے لگا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی حکمت سمجھ میں آئی کہ اللہ نے کسی کو ادنا کیوں بنایا اور کسی کو اعلیٰ کیوں بنایا۔ اگر سارے کے سارے ایک جیسے ہو جاتے، ہمیں دنیا میں مزدور نہیں ملتے، ہمیں دنیا میں کام کرنے والے نہیں ملتے، ہمیں دنیا کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ ایسے نہیں ملتے جو انسان دنیا کی معیشت کو چلا سکیں۔ تو یہ ساری کی ساری ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن انسان ان کو نہیں سمجھتا۔ یہاں پر اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہیں، واللہ فضل بعضکم، اللہ وہ ہے جس نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر رزق کے معاملے میں۔ اور یہاں رزق لکھا ہے تو دیکھیے میں ایک سبق میں پیچھے پڑھا چکی ہوں، رزق کے اندر جو ہے صرف یہ کھانا پینا نہیں ہوتا، بلکہ رزق کے اندر جو ہے اولاد، گھر بار، دنیا کی ہر چیز کے معنی، ہر چیز رزق کے اندر آتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے ہر چیز میں انسانوں کو کیا دی؟ تقسیم دی ہے، تقسیم رکھی ہے۔ پھر فرمایا اور پس جن لوگوں کو بڑائی دی وہ نہیں پہنچاتے اپنی روزی ان کو جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں۔ یہ جو ہے نا ما ملکت ایمانہم، اس سے ایک آسان سا ترجمہ میں بتا رہی ہوں، غلام۔ تو ابھی ہم نے سن لیا کہ کچھ آقا ہوتے ہیں، کچھ غلام ہوتے ہیں۔ آقا خود بھی کھاتے ہیں اور غلاموں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے ہیں۔ تو فرمایا فہم فیہ سواء، کہ وہ نہیں پہنچاتے اپنی روزی ان کو جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں، کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ آسان سا مطلب کیا ہے کہ وہ جو مالک ہیں وہ اپنے غلاموں کو کھلاتے تو ہیں، لیکن ان کو اتنا مال نہیں دیتے، اپنی پراپرٹی جائیدادیں ان کے نام نہیں کر دیتے کہ وہ بھی ہمارے برابر ہماری جو ہے ایک دوسرے سیٹ بن جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ مطلب کہ جب ایک انسان اپنے برابر کسی غلام کو نہیں لا سکتا تو تم بتوں کو اللہ کے برابر کیسے لے کر آتے ہو؟ اور پھر آگے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم،
اور اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے نفسوں میں سے، تمہارے اندر سے، ازواجن عورتیں، وجعل لکم من ازواجکم اور بنائی تمہارے واسطے عورتیں، بنینا اور بیٹے، وحفدتاً اور پوتے، ورزقکم من الطیبات اور کھانے کو دی تم کو پاکیزہ چیزیں، افبالباطل یؤمنون کیا پس وہ جھوٹی باتیں مانتے ہیں، کیا وہ جھوٹی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ ہم یکفرون اور وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔